اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ پس یہ کون کہہ رہے ہیں؟ پچھلی آیت کو اگر پڑھیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت شہادت نہیں کرتے تھے۔ وہی بات کہہ رہے ہیں فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وہی بات کہہ رہے ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے شریک ہیں نہیں، وہ جن کو بنا دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل ہیں۔ پس کفا یکفی، کافی ہونا، اس کی تھوڑی سی شکل دیکھ لیں آپ ویسے، کفا، کفیا، کفو، اور کفت، کفت کا کیا مطلب ہوا جی؟ یہ کافی ہوا یا کافی ہوا، اور یہ کافی ہوئی، مؤنث ہے، کفتا اور کفینا، کفیتا اور کفینا، اور کفیتا آئے گا تو کیا ہوگا جی؟ کفیتا تو ایک کافی ہوا، کفیتما، کفیتم، اور کفیتی آئے گا تو میں کافی ہوا، کفیتی تو مؤنث کافی ہو گئی، اور کفیتما اور کفیتنا اور کفیتو آئے گا تو میں کافی ہوا، میں کافی ہوا، اور کفینا ہم کافی ہوا، ہم کافی۔ یہ گردانے آپ کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے ذہن میں لفظ جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ آفتاب صاحب کے دماغ میں تو نہیں آ رہے، پتہ نہیں کفیتی پہ پہنچ گئے، میں بنا لیں۔ کفا یکفی، کافی ہونا، اور فقفا، پس کا، اور اس کفا کے ساتھ یاد رکھیے گا با اضافیہ، اس کے فائل کے ساتھ، اس کا جو کفا کا فائل ہوتا ہے اس کے ساتھ با اضافی ہوتا ہے، جیسے ما نافیہ کے ساتھ با اضافی ہوتا ہے گزین آیت ہے جی جی، قرآن حکیم میں بار بار آپ کو ملے گا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو با ہے نا اس ما کے ساتھ، یہ زائدہ ہے، یہ بتانے کے لیے بھی ہے کہ یہ نفی کا ہے۔ ایسے ہی کفا اصل میں کیا تھا؟ یہ فَقَفَ اللَّهُ، کافی ہے، کون کافی ہے؟ اللہ، اللہ فائل ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، لیکن با اس میں زائدہ ہے، باللہ، اس با حرف جر کی وجہ سے اللہ کیا ہو گیا؟ مجرور، حالانکہ مجرور ہونے کے باوجود اللہ کیا ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے۔ کفا باللہ، بس اللہ کافی ہے، فکفا باللہ۔ اب اس کفا کی تمییز آ رہی ہے اللہ کس لیے کا، کس طور پہ اللہ کافی ہے، کس کام میں اللہ کافی ہے، کفایت کر جائے گا اللہ تعالی۔ شہیدن، یہ حالت آ گئی اس کی، ٹھیک ہے جی، شہیدن، شاہدہ گواہ، شاہدہ اس نے گواہی دی، یشہد وہ گواہی دیتا ہے، تو باب سمع، تو اس کا فائل آ گیا شہیدن، گواہی دینے والا۔ اچھا، گواہی دینے والا تو شاہدن بھی ہوتا ہے، شاہدن، فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پہ کیا آئے گا؟ شاہدن، گواہی دینے والا، اور یہ آئے گا فعیل کے وزن پر، فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے تو گواہی دینے والا میں کچھ نہ کچھ مبالغہ کرنا پڑے گا ترجمے میں، تو کیا کریں گے؟ بہت گواہی دینے والا، یا ہمیشہ
گواہی دینے والا یا ہمیشہ گواہ، یعنی کہ جو ہر بات کا گواہ. فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا، میرا گواہ کفا باللہ شہیدن، بس گواہی کے گواہ کے طور پر کہاں سے آیا جی؟ حالت. یہ کیا ہے؟ حالت بیان ہو. گواہ کے طور پر اللہ بطور گواہ کافی. بیننا، بینا کا کیا مطلب ہے جی؟ بینا درمیان، ظرف. نا ہمارے، بیننا ہمارے درمیان، و اور بینا درمیان، کم تمہارے. بیننا بینکم، یہ کم اور نا ان کا مضاف الیہ بن گیا. ہمارے ایسے ترجمہ کریں گے تمہارے درمیان، ہمارے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے. مطلب وہ کہیں گے کہ ہمیں کسی اور کی گواہی نہیں چاہیے. تم نے جو ہماری بندگی کی ہے، تم نے ہماری بندگی نہیں کی، شیطان کی بندگی کی ہے، کسی اور کی بندگی کرتے رہے ہو. تو اس بات پر وہ کہیں گے گواہ تو اللہ ہی ہے جی. اب جو بندہ قبر میں پڑا ہوا اس کو کیا پتا کسی کی گواہ کہاں سے لے کے آئے؟ تو گواہی کے لیے کون ہے؟ اللہ. اور قیامت کے دن گواہیاں کھلے گی کس کی؟ اللہ کی گواہی کھلے گی نا، جو رجسٹر ہر آدمی کے ساتھ فٹ ہوا ہے. ذالک تبلو کل نفس ما اسلفت. ذالک کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک ہے ہونا کا، ایک ہے ہا ہونا. ہا ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہیں پہ ہی. ہنالک کا کیا مطلب ہے جی؟ دین اینڈ دیر، یعنی اسی وقت اور اسی جگہ، وہیں پر ہی. ہنالکا وہیں پر ہی، تبلو با لام اور واو. ایک اور مادہ بھی ہے، با لام اور یا، بلیا یبلا. پرانے ہے یہ، اس کا مطلب ہے بوسیدہ ہونا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پرانا ہو جانا، بوسیدہ ہو جانا. بلیا یبلا یا کے ساتھ. اور بلا یبلو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آزمانا. اب یہ کیا بلا، وہ بدل کے پھر بلا بن گیا. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ ایک ناقص کے کچھ اصول ہوتے ہیں فعل کے، وہ انشاءاللہ بعد میں کہیں دیکھیں گے. بلا یبلو، بلاوا، بلا بلاوا، بلاؤ، بلت. اور یبلو، بلا اس نے جانچا، اس آزمایا. یہ یبلو ہے نا، یبلو. یبلو، یبلو وانی، یبلونا، یبلونا. اس میں ابلو اور نبلو. نبلو کا کیا مطلب ہوگا جی؟ ہم آزماتے ہیں. لنبلو ون، لام مذالکہ اور نون مشدد تاکید کے لیے ہم لازمن آزمائیں گے، جانچیں گے، پرکھیں گے. تو یبلو یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ بلا اس نے آزمایا، اور یبلو وہ آزماتا ہے. اور تبلو، اب تبلو کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہو سکتا ہے وہ مؤنث غائب آزماتی ہے، یا آزمائے گی. اور یا اس کا مطلب ہو سکتا ہے واحد مخاطب کا، کہ تم واحد مذکر
جانچو گے گے۔ تو بلا یبلو آزمانا جانچنا، یبلو سے تبلو، اب پتہ چلے گا کہ وہ آزمائے گی کہ تم آزماؤ گے۔ اس کا فائل اگر آ گیا نا آگے، کیونکہ تبلو اگر واحد مذکر ہو تو اس کا فائل ظاہر کے طور پہ نہیں آتا، ظاہر کے طور پہ دو ہی آتے ہیں، ایک یبلو کا ایک تبلو کا، بس واحد مؤنث کا ایک واحد مذکر کا۔ تو اگر یہ واحد مؤنث ہے تو اس کا فائل آئے گا کلو، حالت رفع میں آ گیا کلو، تو اس کا مطلب ہے کہ فائل آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، فائل آ گیا ہے تو یہ ہوگا واحد مؤنث غائب کا، ٹھیک ہے۔ ہنالک تبلو کلو نفس، کلو تمام ہر، تمام، نفس جان، یعنی ہر شخص، تبلو ہر جان، تبلو جانچ لے گی، ٹھیک ہے جی، آزما لے گی، ما جو کچھ ما موصولہ، اسلفت سین لام اور فے، سلفا یسلفو سلفن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ آگے گزرنا بھی اس کا معنی ہے، پہلے ہونا بھی۔ کون ہے جی اہل حدیثوں سے پتہ کرو تو کیا کہتے ہیں، کون ہے؟ سلفی ہے۔ سلفی کا مطلب کیا؟ وہ جو آگے گزر گئے ہیں جی، حدیث قرآن پہلے انہی کے پیچھے، یہ جو نئے تازے تازے بات کے آئے نا، مولوی پیر شیری، ہم ان کو نہیں مانتے۔ پہلے آگے، خود آگے گزرنا، خود پہلے ہونا، ٹھیک ہے۔ سفید پہلے تو یہ ہے نا کہ جی تھوڑے پیچھے بیسٹری ہوئی کیا ہے جسے تھوڑے جی بزرگ گزر چکے، یہ اس میں نہیں پیش ہے تھوڑے جی سلف، لیکن یہ قد سلف قرآن حکیم میں بار بار ہے، ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا۔ یہ اب کیا آگے نکال میں کہہ رہا پہلے گزر چکا، آگے گزرنا یعنی کہ آگے گزر جانا، جو گزر گئے، قد سلف جو گزر گیا، جو پہلے اچھا لفظ کیا لیکن تھوڑا لفظ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، سلف یسلفو، آگے گزر گیا، آگے چلا گیا، خود آگے چلا گیا۔ لفظ تھوڑا فرق ہے گیا ٹھیک ہو۔ اب یہ باب افعال سے، باب افعال سے آ گیا تو کیا بن جائے گا جی؟ اسلفا یسلف اسلافا، اے جی ہمارے اسلاف۔ اب یہ خود آگے گزرنا تھا، آگے کرنا پہلے ہونا تھا خود، اب کسی کو اسلفا، اس نے آگے کیا یا آگے بھیجا، اسلفا اس مذکر نے آگے بھیجا، اسلفا دو نے بھیجا، اسلفو سب نے بھیجا مذکر نے، اور اسلفت اس مؤنث نے آگے بھیجا۔ یہ مؤنث کون ہے جی؟ نفسن، ٹھیک ہے جی، جان، بندہ، یعنی ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص نے جو اپنی کمائی آگے بھیجی ہے نا، اس کو تبلو جانچ لے گا، آزما لے گا، پرکھ لے گا۔ کیسے؟ کہ سونا کتنا ہے اور کھوٹ کتنا ہے، سونا کتنا ہے، کھوٹ کتنا۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ انگوٹھی سونا کتنا ہے؟ 24 کیرات، 22، 21 کیرات۔ یہ کیرات کیا ہوتا ہے جی؟ ہے جی 24 کا مطلب ہے خالص سونا ہے، خالص
22 कैरात का मतलब है कि इससे 10 रत्ती इसमें क्या चीज शामिल कर दी? खोट। खोट चांदी का होता है या कॉपर का होता है। अगर 10 रत्ती से थोड़ा ज्यादा शामिल कर दिया तो कितने कैरात हो गया? 21 कैरात। 12 रत्ती हो गए बगैर 21 कैरेट सोना हो गया। तो ये खोट जो है ना, खोट ये चांदी की खालस तो नहीं रहा ना, नहीं, चाहे चांदी हो या कॉपर शामिल करे, खालस तो नहीं रहा। नहीं, तो ये जो क़यामत के दिन हमने अमल भेजा है ना, इसमें देखा जाएगा सोना कितना है, खोट कितना है। आप जब पुराने बने हुए जेवर लेके जाते हैं सनियारों के पास, बाजी ये तोड़ के तो नए बना दें। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना, जी जी, अपना जेवर ले जाते हैं, कहते हैं जी ये पुराना जेवर है, इसको तोड़ ताड़ के नया बना दो। वो असल में अपनी टांगे काटते हैं। तो सनियारा वो जेवर तोड़ के क्या बताता है, इसमें कितना इतना खोट निकला है इसमें से। आप हाँ जी, ये खोट तो आप साइड पे कर देना पहले, इसकी नो वैल्यू, खोट की कोई कीमत ही नहीं। आपके 5 तोले सोना में से असल जर जो है, असल सोना निकला है 3 तोले, 2 तोले उसमें से खोट फारग हो गई। तो क़यामत के दिन जब सोना लेके जाएंगे जी, बड़ी नेकी लेके आए, तो उस दिन सोना और खोट अलहदा कर दिया जाएगा कि ये तुम्हारी नीयत गड़बड़ थी इस अमल के पीछे, लिहाजा सारा अमल ही खोटा हो गया। तुम्हारा ईमान गड़बड़ था यहां पे, सारा अमल ही खोटा हो गया। तो अगर वहां पे खोट ही निकल आई सारी की सारी, तो तबाही होगी ना जी। अल्लाह ने कहा जब दोनों कह देंगे, वो कहेंगे जी कि हमने तो इनकी पूजा की है, वो कहेंगे भाई पूजा किधर की है, हम तो जानते ही नहीं है तुम्हारी, ना कभी आवाज आई ना कभी पुकार आई, हमें तो पता ही नहीं है तुम्हारा कि तुम हमारी बंदगी करते रहे हो दुनिया के अंदर। तो अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है, अब इनके अमाल को परखो। तो बंदा खुद भी जान जाएगा कि मेरे अमल में सोना कितना था और खोट कितना है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत के साथ अमल जुड़ा हुआ है, ईमान के साथ जुड़ा हुआ है। ईमान में गड़बड़ हो गई, सोना रत्ती सारा वहां पे अगर खोट निकल आया तो इतने आमाल उठाए होंगे। और सूरह फुरकान में आता वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। एक ही ठोकर लगेगी, वो जिसे हम सोना समझ रहे थे सारे का सारा खोट ही निकल आए। वहां जाके पता चलेगा कि जीता कौन और हारा कौन। तो अल्लाह ताला उस दिन हमारे सोने को खोट में तब्दील न फरमाए। उसके लिए जरूरी क्या है जी? नीयत और ईमान। अल्लाह बिदते कर करके वहां पे जाएंगे उल्टे लटक लटक के और नतीजा जीरो निकल आए। तो आज इस सुन्नत पे अमल करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस अमल पे मोहर है वही सोना है। असल दर कौन सा है जी? आपने 100 रुपया उठाया हुआ है, अगर वो असल नोट ना हो, 5000 का नोट है, असल नोट ना हो, उसकी कोई वैल्यू है? कागज का टुकड़ा। अमल पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर हो, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ताईद हो, तो वो असल सोना है, उसमें खोट नहीं। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, जो काम भी करें। अब आगे जी शबरात मना लेते हैं जी, फलां कर लेते हैं जी, जुलूस निकाल लेते हैं। भाई पहले देखो इस अमल पे अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम की ताईद हासिल है इस अमल को जो हम कर रहे हैं? अगर हासिल है तो वो असली नोट है और वो सोना है। और अगर उनकी ताईद हासिल नहीं तो वो खोट है, चाहे जितना मर्जी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक व रद्दा यरुद्दू, पलटाना। रद्दा उसने पलटाना, यरुद्दू वो पलटाता है, और रद्दा और रद्दा और रद्दू वो पलटाते हैं। रद्दू रद्दू ये मारूफ का सीगा, मारूफ वो पलटाते, हमें पता है, ठीक है जी। अब ये फुइला के वजन पर मजहूल का कायदा, ठीक है जी। फुइला तो वैसे बन गया रुद्दा
اور جمع کے لیے ردو ردو، وہ پلٹاتے ہیں اور وہ پلٹائے جاتے ہیں پلٹاتے ہیں نہیں، ردو کا وہ انہوں نے پلٹایا، واپس کیا، یعنی کہ ٹھیک ہے جی، ماضی آ گیا نا، ردو انہوں نے پلٹایا اور ردو وہ پلٹائے گئے، واپس کیے گئے، وردو، لیکن کیونکہ کہاں کا ذکر چل رہا ہے؟ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو پلٹائے جائیں گے، حالانکہ ہے یہ ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے جی، ماضی مجہول، ردو وہ پلٹائے جائیں گے، الہ کی طرف، حرف جر ہے، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا۔ اب یہ اللہ کا بدل آ رہا ہے، بدل کیا ہوتا ہے جی؟ جو صفت، کچھ لوگوں نے اس کو صفت بھی قرار دیا، یعنی اللہ الاللہ مولا، مولا کا کیا معنی ہے جی؟ مددگار، سرپرست، ہم مولا اسم ہو گیا، ہم ضمیر ہوگی، مولا ہم ان کا سرپرست۔ اب یہ ہم ضمیر تھی تو یہاں آگے مولا الحق، یہ مولا بھی کیا ہے؟ مجرور ہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ اس کی شکل مبنی والی، جو رفع نصب اور جر میں کوئی شکل تبدیل نہیں کرتا، الذی الذی الذی، ہوا ہوا ہوا، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، تو مولا مولا۔ اب یہ اندازہ لگائیں گے، ہم پتہ کریں گے جملے میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں گے یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے۔ تو یہ اللہ کا بدل یا اللہ کی صفت آئی ہے، تو اللہ کیونکہ مجرور ہے، موصوف ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کی صفت یا اللہ کا بدل بھی مجرور ہوگا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بدل تھا رب، تو رب بھی مجرور ہی آیا، ٹھیک ہے۔ تو مولا ہم ان کا مولا ہے، الحق کی یہ دوسری صفت آئی اس کا سچا، مولا الحق کی، اللہ تعالیٰ ان کا سچا اور حقیقی مددگار اور سرپرست، وہ اس کی طرف جائیں گے جو اصل مولا ہے، الحق۔ تو حقیقی اس لیے لکھا کہ انہوں نے جن کو اپنا مولا بنایا ہوا تھا وہ اصلی تھے، وہ حقیقی نہیں تھے، وہ جعلی تھے۔ وہ دنیا میں انہوں نے اپنا مولا، فلاں میرا مولا اور فلاں اور فلاں اور یہ اور وہ بنا کے رکھا ہوا تھا، اس کو اپنا مددگار اور اپنا سرپرست مانتے تھے، اس کو اپنا خدا اور رب بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ حقیقی رب، حقیقی مولا اللہ ہے، جس کے پاس اب پہنچیں گے، وہ جائیں گے نہیں۔ اگر تو ہوتا ردو تو پھر کہتے کہ وہ خود جائیں گے اپنے اصل مولا کے پاس، اب ردو ہے، ان کو پلٹایا جائے گا، یعنی کہ وہ اب اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے، ان کو لے کے آئیں گے، آؤ بھائی ذرا آگے۔ اللہ کے پاس کیسے جائیں؟ اب بتائیں گے جس آدمی نے جرم کیا اور وہ تھانے کی طرف جاتا ہے یا جیل کی طرف کہ میں جیل میں جائے گا، وہ جیل سے بھاگا ہوا آدمی کوئی کہے کہ چلو جی ڈالا جیل کے سامنے کام ہے تھوڑا سا، تو وہ جائے گا؟ اسے پتہ، اور اگر پکڑ لیا جائے تو پھر لے کے جب جیل کی طرف جاتے ہیں اس کو اڈیالہ کی طرف، تو وہ کیسے جا رہا ہوتا؟ اس کی مرضی ہے جیل کی طرف جانے کی؟ تو ایسے یہ بھی جا رہے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اور لوگوں کو اپنا مالک اور اپنا رب اور اپنا خدا بنایا ہوا تھا، یہ بھی ایسے ہی جا رہے ہوں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور زواد لام لام، ذل یذل، ذل یذل، گمراہ ہونا یا گم ہونا،
جب یہ آئے گا اضل یضل، تو اس کا مطلب ہے کسی کو گمراہ کرنا. ویسے یہ ضل یضل جو ہے اس میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا گو کہ اس میں بھی یہ لازم متعدی کئی دفعہ دونوں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن جب اضل یضل آئے گا تو اس کا مطلب پکا ہوگا کہ کسی کو گمراہ کرنا. تو ضل یضل گم ہو جانا، وضل اور گم ہو گیا. اب یہ کانو آ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ گم ہو گئے. ٹھیک ہے جی، یا گم ہو گیا، گم ہو گئے، گم ہو گئے. انہم، ان سے حرف جد جد سے، ہم ان سے گم ہو گیا. گئے نہیں آئے گا، گیا آئے گا کیونکہ ماں آ گئے. ٹھیک ہے جی، ماں کا کیا معنی ہے؟ جو کچھ. وَضَلَّ عَنْهُمْ اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ کانو یفترون. یہ ذلہ کا فائل ہے. ٹھیک ہے جی، کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ یہ اس کا ذلہ فعل ہے نا، گم ہو گیا فعل. اس کا فائل کیا ہے؟ ما کانو یفترون. یہ سارے کا سارا فائل ہے. اور انہم یہ متعلق ہے فعل، کیونکہ یہ حرف جر سے. تو فائل کیا ہے؟ ما جو کچھ، یفترون فرا یفری. ایک تو اس کا ہو گیا فرا یفری. اس کا مطلب کیا ہے؟ بات بنانا، جھوٹ یعنی کہ جھوٹ گھڑنا یا بولنا، بنانا یعنی جھوٹ بنانا، بات جھوٹی بات بنا رہے. فرا یفری. ایک ہے فریا یفرا. اس کا مطلب ہے حیرت زدہ یا دہشت زدہ ہونا، باب سمع سے دہشت زدہ ہونا. پھر ایک ہے باب افتعال سے جو یہاں پہ آیا ہے، افطرا. اس کا مطلب ہے بڑے اہتمام سے، بالکل پوری تیاری سے جھوٹ گھڑنا، یعنی جس کا کچھ بھی نہ ہو اس کو اہتمام کے کہانی بنا کے، جیسے کوئی بندہ قسط نمبر 1، قسط نمبر 2، 3، 4 یہ ہوتا ہے اپنی طرف سے بنانا. تو یفتری اور یفترانی اور یفترانی اور یفترون. افطرا اس نے جھوٹ گھڑا، اور یفتری وہ جھوٹ کرتا ہے. وہ جھوٹ. یفترانی وہ دو گھڑتے ہیں، اور یفترون گھڑتے ہیں. یہ کا مطلب وہ. اور افطرا گھڑنا اور واو نون جمع کی علامت ہے. وہ سب جھوٹ گھڑتے ہیں. لیکن کانو آ گیا تو اس نے اسے ماضی استمراری میں لے گئے، یعنی کوئی ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ ہوتا رہا ہے. جو جھوٹ گھڑتے رہے وہ گھڑتے رہے ہیں. وَالظَّلَّ یعنی جو دنیا میں وہ جھوٹ گھڑتے رہے نا، جھوٹے بنا بنا کے کہانیاں بیان کرتے رہے. پھر یہ ہوگا جی قیامت والے دن ایسے بیٹھے ہوں گے، ادھر سے کوئی آئے گا وہ اللہ سے یوں چھڑائے گا، یوں نکال کے لے جائے گا. قبر میں گھوڑا آئے گا، وہ آگے کہے گا چھوڑ دو یہ میرا مرید ہے وغیرہ. یہ کہانیاں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. تو یہ جتنے انہوں نے جھوٹ سن سن کے ان کے دماغ میں گھسے ہوئے تھے نا جی، جو مرضی کرتے رہو، حرام کھاتے رہو، لوگوں کو لوٹتے رہو، شرابیں پیتے رہو، زنا کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، آخر کار کوئی آئے گا اور انشاءاللہ لے کے چلا جائے گا. ذلہ یہ جھوٹ ان سے کھڑا ہوا جھوٹ وہاں پہ جا کے ان سے گم ہو گیا. وہ کدھر گیا جی؟ وہ کہاں گئے کو جو بندوں نے آنا تھا 1965 میں یا 71 میں امریکی وہ بیڑا آ رہا تھا نا پاکستان کی مدد کرنے کے لیے. 7واں بیڑا آ رہا تھا 1971 میں پاکستانی فوج کی امریکہ کا مدد کرنے کے لیے. تو پاکستانی فوج دیکھتی رہی کہ آیا کہ آیا، پہنچا کہ پہنچا، لیکن وہ نہیں پہنچا.
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نالائق سٹوڈنٹ اس آس پر یعنی کہ پرچوں کی تیاری کرے کہ کیا تیاری کی ضرورت ہے، چاچے نے وہاں پہ اپنے بندے کو کہہ دیا وہ مجھے پوری نقل لگا دے گا. اب جب وہ جا کے کمرے امتحان میں بیٹھے تو پتہ چلے وہ جو چاچے کا آدمی تھا نقل لگانے والا وہ ہے ہی گم ہو گیا. اب وہ بھی گم ہو گیا، اپنے پاس بھی کچھ یاد نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے پرچے کا نتیجہ صفر. تو یہ جھوٹ گھڑنے کی ضرورت یا جھوٹ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں جا کے جھوٹ نے آخر کار گم ہو جانا ہے. تو اصل ضرورت کیا ہے جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مور شدہ کام جنہیں سنت کہتے ہیں ان پر عمل کر لیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم ہوتا ہے یہ ایک طرز میں استعمال ہوتا ہے کہ لازم ہے تم پہ کہ یہ چیز اختیار کرو. علیکم بسنتی، لازم ہے تم پر کہ تم میری سنت کو پکڑو، اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کیا ہے؟ اجماع صحابہ. یعنی جس بات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے اور خلفاء راشدین نے اس کو جاری کر دیا، اس کو کہا جی اوکے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی اختیار کرنا. یعنی اجماع صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اجماع صحابہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. حضور کی فلاں بات کا مطلب کیا ہے، یا حضور کا فلاں طریقہ کون سا طریقہ ایسا تھا کہ جو ہم نے اختیار کرنا ہے، وہ ہم نے صحابہ سے لینا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں پہلا نمبر کن کا جی؟ صحابہ کا. اور سنت اللہ کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے. تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی، یاد رکھیے گا. تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ دین کس چیز کا نام ہے. قرآن اور سنت اور اجماع صحابہ. یہ نہیں ہے کہ پہلے قرآن دیکھو نہیں سمجھ آئی سنت میں چلے جاؤ، نہیں تو اجماع صحابہ میں. تینوں ایک ساتھ دیکھو کہ اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے، سنت سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا اصل طریقہ کیا ہے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحابہ کرام سے. آج فلاں قرآن کی آیت کا یہ مطلب نکل آتا ہے، صحابہ نے عمل کیا؟ نہیں. تو صحابہ نے عمل نہیں کیا تو تم نے کہاں سے مطلب نکال لیا اس آیت کا؟ تو اس قسم کی جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں لوگوں نے، جو یہاں تینوں میں نہیں آتے. وہ جھوٹ جو گھڑے ہوئے ہیں وہاں جا کے گم ہو جائیں گے. اور جو باتیں یہاں موجود ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. اور نہ انہوں نے دنیا میں گم ہونا ہے اور نہ آخرت میں. یہ آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. میاں صاحب نے ہونی میں کل پیچھے دسیا کتاب میں پڑھیا لکھیا اک کتاب قرآن آسمانی پڑھیے شام سویرے، فقہ حدیث مطابق چلو ورنہ دوزخ ڈیرے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق اللہ العظیم.